السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل تھراپی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسک میڈیکل نالج۔ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بلڈ پریشر، SpO2، آکسیجن لیول، باڈی ٹیمپریچر، بلڈ شوگر لیول، پلس ریٹ۔ آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سارے ٹاپک پر۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ میڈیکل تھراپی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، بہت جانکاری ملے گا۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو شارٹ میں BP بھی کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر دل کے ذریعے خون کے دوران کی قوت کو کہتے ہیں، جو خون کی نالیوں کی دیواروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فرینڈ، بلڈ پریشر کو ہم سپیگو مینومیٹر سے چیک کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ سسٹولک بلڈ پریشر وہ دباؤ ہے جو دل کے پمپ کرنے کے دوران خون کی نالیوں میں ہوتا ہے۔ ڈائسٹولک بلڈ پریشر یہ وہ دباؤ ہوتا ہے جب دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے اور خون کی نالیاں آرام سے خون کو جسم میں بہا رہی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کے ٹائپس ہے۔ سب سے پہلے نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل بلڈ پریشر ہے وہ لیس دین 120 اور 80 mmHg، یہ نارمل بلڈ پریشر ہے، یعنی 120 سسٹولک اور 80 ڈائسٹولک، یہ نارمل بلڈ پریشر ہے۔ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن 130 سے لے کر 139 تک سسٹولک ہوتا ہے اور 80 سے لے کر 89 تک ڈائسٹولک ہوتا ہے، یہ ہائپر ٹینشن کا سٹیج 1 سٹیپ ہوتا ہے۔ اور سٹیج 2 ہائپر ٹینشن یہ 140 سے ہائی ہوتا ہے سسٹولک اور ڈائسٹولک 90 سے ہائی، یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں پراپر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ اور ہائپو ٹینشن بیلو 90/60 mmHg، مطلب یہ کہ سسٹولک 90 سے نیچے ہو اور ڈائسٹولک 60 سے نیچے، تو یہ ہائپو ٹینشن اسے کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آکسیجن سیچوریشن، جس کو شارٹ میں SpO2 بھی کہا جاتا ہے۔ SpO2 کا مطلب کیا ہے؟ SpO2 کو ہم پیریفرل آکسیجن سیچوریشن کہلاتے ہیں۔ فرینڈز، آکسیجن کو ہم آکسی میٹر سے چیک کرتے ہیں۔ فرینڈز، جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے گیس کے ساتھ ہمارے اندر آکسیجن جاتی ہے۔ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں کے الویولی پر جا کر ہمارے ٹشو میں ایکسچینج ہوتی ہے اور ہمارے بلڈ کے تھرو پورے شریر میں سرکولیٹ ہوتی ہے۔ تو فرینڈ، آکسیجن کا لیول ہمارے شریر میں کتنا ہوتا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی مریض کا آکسیجن لیول اگر 94 ہے تو اس کو ہم نارمل کہلاتا ہے، یہ بالکل نارمل آکسیجن لیول ہے۔ اگر پیشنٹ کا آکسیجن لیول 95 سے لے کر 100 ہے تو یہ آکسیجن لیول بہت اچھا ہے، یہ بھی بالکل نارمل کہلاتا ہے۔ اور اگر آکسیجن لیول 90 سے 93 تک ہے تو یہ آکسیجن لیول تھوڑا سا کم ہے، تو یہ ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آکسیجن لیول 90 سے لے کر 90 سے کم ہو تو یہ بالکل آکسیجن لیول کم ہے، تو ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے، یہ آکسیجن لیول بالکل نارمل نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کے۔ فرینڈز، آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باڈی ٹیمپریچر نارمل کتنا ہونا چاہیے۔ باڈی ٹیمپریچر ہم ایک ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں۔ نارمل ٹیمپریچر 92 سے لے کر 98.6 فارنہائٹ اگر اس بیچ میں ہے تو یہ باڈی نارمل ٹیمپریچر ہے۔ اور اگر 99.0 فارنہائٹ ٹیمپریچر ہے تو اسے ہم مائلڈ ٹیمپریچر کہتے ہیں، یہ مائلڈ ٹیمپریچر میں آتا ہے۔ اور اگر ٹیمپریچر 100 سے لے کر 102 فارنہائٹ کے درمیان ہے تو یہ ہائی ٹیمپریچر ہے۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں پلس ریٹ کے۔ دوستو، آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلس ریٹ کیا ہوتا ہے اور پلس ریٹ کس طرح چیک کیا جاتا ہے۔ کلائی پر انگلیاں رکھیں، اپنی کلائی کے اندرونی حصے پر 2 انگلیاں اشارہ اور درمیانی انگلی رکھیں،
نبض محسوس کرے، ہلکے دباؤ کے ساتھ نبض کی دھڑکن محسوس کرے، دھڑکن گنے، 1 منٹ تک دھڑکنوں کی تعداد گنے یا 15 سیکنڈ تک گن کر اسے 4 سے ضرب دے دیں۔ اس طرح آپ آسانی سے اپنی نبض کی رفتار جان سکتے ہیں۔ نارمل پلس ریٹ 72 پلس پر منٹ ہوتی ہے۔ اگر پلس ریٹ 65 سے 50 کے درمیان ہو تو اسے ہم لو پلس ریٹ یعنی بریڈیکارڈیا کہتے ہیں۔ اگر پلس ریٹ 90 سے لے کر 120 پلس پر منٹ اس کے درمیان ہے تو اسے ہم ہائی پلس ریٹ کہتے ہیں اور اسے ہم ٹیکیکارڈیا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایب نارمل پیشنٹ ہے۔ اب ہم بلڈ شوگر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں نارمل بلڈ شوگر کتنا ہونا چاہیے۔ باڈی میں بلڈ شوگر 2 ٹائم ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فاسٹنگ جو کھانا کھانے سے پہلے شوگر ہوتا ہے، اور دوسرا پی پی جسے پوسٹ پرینڈیل یعنی کھانا کھانے کے بعد شوگر، یعنی مطلب جب ہم شوگر کھانا کھانے سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کے بعد شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے ہم پوسٹ پرینڈیل کہتے ہیں۔ فرینڈز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گلوکومیٹر سے شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان ٹیسٹ گلوکومیٹر مشین ہے جو ہم بآسانی سے گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ نارمل بلڈ شوگر فاسٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو 70 سے لے کر 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی DL، یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر نارمل لیول ہے، اور پی پی اگر کھانے کے بعد ٹیسٹ کرواتے ہیں تو 70 سے لے کر 140 mg پر DL، اور اگر آپ فاسٹنگ میں بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ کرتے ہیں اور 125 mg پر DL ٹیسٹ ہے تو آپ کو ڈائبٹیز کا بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میڈیکل تھراپی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملے۔ تھینک یو فار واچنگ۔